وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج ہم قرآن کریم کے 12واں سپارے کی بعض آیات کا معنی و مفہوم سمجھتے ہیں۔ 12ویں پارے کا نام ہے وما من دابہ۔ اس میں 2 صورتیں ہیں، سورہ ہود اور سورہ یوسف۔ اس پارے کا آغاز آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا ذکر کیا ہے کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں۔ وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہوں کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہوں کو بھی جانتا ہے۔ سب کچھ واضح کتاب لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اپنی مخلوقات کی تقدیر لکھی ہیں۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی۔ دعوت اللہ اور تبلیغ دین کی راہ میں انبیاء کرام کو جو تکلیفیں اور اذیتیں اٹھانے پڑیں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 25 اور اس سے آگے کی چند آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ یہ قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نوح علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور اپنی قوم کو شرک سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر انہوں نے نوح علیہ السلام کا بہت مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ اس نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وقت متعین کر دیا اور نشانی بتائی کہ جب فلاں تنور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ عذاب کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ تب مومنوں اپنے گھر والوں اور ہر جاندار کا جوڑا یعنی نر اور مادہ کو اس میں بٹھا لینا، انہیں اپنی کشتی میں بٹھا لینا، لیکن ایمان نہ لانے والے کسی کو بھی مت بیٹھانا، خواہ وہ آپ کے گھر کا فرد ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے بارش اور سیلاب کی شکل میں پانی جاری کر دیا، جس میں نوح علیہ السلام کے سگے بیٹے کنعان اور نافرمان بیوی سمیت تمام کافر ہلاک کر دیے گئے، اور بعد والوں کی نصیحت کے لیے کشتی نوح کو محفوظ کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں 2 چیزوں کے بطور نشانی محفوظ ہونے کا ذکر ہے، ایک فرعون کی لاش اور دوسری نوح علیہ السلام کی کشتی۔ اس کے بعد سورہ ہود آیت نمبر 50 اور اس سے آگے کی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا۔ قوم نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو عروج عطا فرمایا۔ ایک وقت تھا وہ لوگ دین پر چلتے رہے، پھر آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے چلے گئے، توحید کے بجائے شرک کرنے لگے، قوم نوح کی طرح بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہود علیہ السلام ان لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے ہود علیہ السلام کی ایک نہ سنی۔ قوم عاد کو اپنی طاقت پر بڑا ناز اور گھمنڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طاقتور طوفانی ہوا کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، جس نے قوم عاد کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اور اپنی طاقت پر ناز کرنے والے زمین پر یوں پڑے تھے جس طرح کٹے ہوئے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں۔ قوم عاد کے بعد سورہ ہود آیت نمبر 61 اور اس کے آگے کی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا ہے۔ قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو عروج عطا کیا۔ یہ بھی آہستہ آہستہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ترغیب دی۔ قوم سمود کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کو بھی ظاہر فرمایا۔ اللہ کے حکم سے بستی کی ایک بڑی پہاڑی پھٹ پڑی، جس سے ایک اونٹنی نکلی، مگر بستی کے لوگوں نے اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر ایمان لانے کے بجائے اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور ان پر ایک چنگاڑ کو مسلط کر دیا۔ فرشتے نے چیخ ماری یا آسمان سے چیخ کی آواز آئی، اور اس چیخ کی وجہ سے بستی کے لوگوں کے بھیجے اور دماغ پھٹ گئے۔ اس کے بعد سورہ ہود آیت نمبر 77 اور اس سے آگے کی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا ہے۔ اردن میں بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے جنوب میں ایک قوم آباد تھی جن میں بہت ساری دینی اور اخلاقی برائیاں پھیل چکی تھیں۔ قوم لوط کے لوگوں میں ہم جنس پرستی یعنی ہوموسیکس یا مرد سے اور عورت سے جنسی خواہش پوری کرنے کی بیماری پھیل چکی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، مگر قوم لوط کے لوگ اپنی گندی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے پاس عذاب والے فرشتے بھیجے اور ان فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ بدکاروں کی اس بستی پر عذاب کو مسلط کر دیں۔ فرشتوں نے بستی کو اپنے اوپر اٹھا کر اوپر لے گئے، پھر زمین پر پھینک دیا اور پوری بستی کو پتھروں سے کچل دیا۔ اس کے بعد سورہ ہود آیت نمبر 84 میں اور 84 اور اس سے آگے کی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کا ذکر کیا۔ مدین اور ایکا کے باشندے بڑے مالدار اور تاجر پیشہ بزنس مین تھے۔ ان میں شرک کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور کاروباری برائیاں پیدا ہو گئیں۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور مسافروں کو لوٹتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، ساتھ ہی انہیں ناپ تول میں کمی اور دیگر برائیوں سے منع فرمایا، مگر قوم کے لوگ نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اسی طرح کی چیخ کو مسلط کر دیا جس چیخ کے ساتھ قوم سمود تباہ ہوئی تھی۔ ساتھ ہی زلزلہ بھی آیا جس وقت وہ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، مگر اس حال میں صبح کیے کہ سب کے سب گرے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہلاک ہو جانے والی قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد سورہ ہود آیت نمبر 100، 101، 102 اور 103 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ان بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصلیں کٹ گئیں، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ قومیں ختم ہو گئیں۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا، بلکہ اور ان کو نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا۔ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے، جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ قیامت وہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور قیامت وہ دن ہے جس میں سب لوگ حاضر کیے جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ ہود آیت نمبر 105، 106، 107 اور 108 میں قیامت کے مناظر میں سے ایک ایسے منظر کی تصویر پیش کی گئی ہے جس میں نیک اور بدبخت لوگوں کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جس دن وہ قیامت آ جائے گی، مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے۔ سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت، لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک کہ آسمان و زمین برقرار ہیں۔ لیکن جو نیک بخت قرار دیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین برقرار رہے۔ اس کے بعد سورہ ہود کی آخری چند آیت نمبر 115 اور 116 میں اللہ نے استقامت کی نصیحت، دعوت و تبلیغ کا حکم، نماز کی پابندی، نیکی کے کام کرتے رہنے کا حکم اور دعوت کی راہ میں صبر کرنے کی تلقین کی ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کا کام کرنے والے اگر صبر کا دامن چھوڑ دیں تو ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکیں گے، بلکہ انہیں نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے، اور ان کے اس واقعے کو احسن القصص یعنی سب سے اچھا واقعہ کہا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ یوسف نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو یعنی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد گرامی جناب یعقوب علیہ السلام سے اپنا یہ خواب بیان کیا، تو جناب یعقوب نے فرمایا کہ آئے بیٹے، آپ نے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ سننے کے بعد حسد کا شکار ہو جائیں گے۔ ادھر باپ اور بیٹے کے درمیان یہ بات ہو رہی تھی اور ادھر جناب یوسف کے سوتیلے بھائی آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ ہم جوان ہیں لیکن بابا یعقوب جناب یوسف ہی سے پیار کرتے ہیں، کیوں نہ کسی بہانے سے بھائی یوسف کو بابا سے علیحدہ کر دیا جائے تاکہ ہم اپنے باپ جناب یعقوب کے منظور نظر بن سکیں۔ بھائی اکٹھا ہو کر جناب یعقوب کے پاس آئے اور کہا، آپ بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں روانہ نہیں کرتے؟ وہ ہمارے ساتھ جنگل کی طرف جائے اور ہم ان کے ساتھ کھیلیں۔
جناب یعقوب نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اس کو نہ کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا بابا ہم تو جوان ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا بھائی یوسف کو کھا جائے۔ جناب یعقوب نے یقین دہانیوں پر یوسف کو اپنے بیٹوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور رات کے وقت روتے ہوئے جناب یعقوب کے پاس آ گئے اور کہا کہ بھیڑیا بھائی یوسف کو کھا گیا ہے۔ اس پر جناب یعقوب نے کہا کہ میں صبر کروں گا، اللہ کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ یوسف جس کنویں میں موجود تھے وہاں سے ایک قافلے والوں کا گزر ہوا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اس ڈول کے ذریعے یوسف کنویں سے باہر نکل آئے۔ قافلے والے مصر کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے یوسف کو مصر کے ایک بڑے گھرانے میں فروخت کر دیا، یعنی بیچ دیا ان کو۔ یوسف کی خوبصورتی اور شکل و صورت کو دیکھ کر اس کے گھر کے مالک نے اپنی اہلیہ کو کہا یوسف کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے۔ یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے تو گھر کی مالکن ان پر بری نظر رکھنے لگی اور ایک دن اس نے ان کو برائی کی دعوت دی جس کو جناب یوسف نے ٹھکرا دیا۔ اس عورت نے جناب یوسف پر برائی کا الزام لگایا، لیکن اللہ نے محل میں اسی عورت کے قبیلے کے ایک شخص کے ذریعے فیصلہ کروا کے جناب یوسف علیہ السلام کو اس الزام سے بری کروا دیا۔ عزیز مصر کی بیوی فتنے کا شکار تھی، اس نے جناب یوسف کو مصر کی دیگر عورتوں سے مل کر فتنے کا نشانہ بنانا چاہا۔ جناب یوسف نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اللہ مجھے برائی سے بچا کر جیل میں پہنچا دے۔ اللہ نے جناب یوسف کی دعا قبول فرما کر ان کو جیل میں پہنچا دیا۔ جیل میں آپ کی ملاقات 2 قیدیوں سے ہوئی۔ ان دونوں قیدیوں نے اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو بتلائے۔ ایک قیدی نے خواب دیکھا کہ وہ انگوروں کو نچوڑ رہا ہے، جبکہ دوسرے قیدی نے خواب دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں جن سے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے پہلے تو قیدیوں کو توحید کی دعوت دی اور اس کے بعد دونوں کے خواب کی تعبیر بتائی۔ جناب یوسف نے فرمایا کہ ایک آدمی بادشاہ کا ساقی بنے گا، یعنی بادشاہ کے دربار میں پانی پلانے والا بنے گا، جبکہ دوسرے کو پھانسی ہو جائے گی۔ یہی اس کے خواب کی تعبیر ہے۔ جس آدمی نے بادشاہ کا ساقی بننا تھا اس کو جناب یوسف نے کہا کہ بادشاہ کو بتلانا کہ جیل میں ایک بے گناہ قیدی پڑا ہے، لیکن آزاد ہونے والا قیدی یہ بات بھول گیا اور جناب یوسف کئی برس تک جیل میں قیدی بن کر کے رہے۔ اسی اثنا میں بادشاہ وقت کو خواب آیا کہ 7 پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں، سوکھی بالیاں ہیں۔ اس پر بادشاہ کے ساقی کو جناب یوسف کی یاد آئی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جیل خانے میں ایک بہت بڑا عالم فاضل قیدی ہے جو اس کی صحیح تعبیر بتلا سکتا ہے۔ جناب یوسف سے جب تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ آنے والے 7 سال قحط سالی کے ہوں گے اور اس کے بعد خوشحالی کے اور ہریالی کے ہوں گے۔ جناب یوسف کی تعبیر سننے کے بعد بادشاہ نے کہا انہیں جیل سے بلایا جائے۔ جناب یوسف نے کہا جب تک میری علل اعلان بے گناہی ثابت نہیں ہوگی میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ جناب یوسف کے مطالبے پر عزیز مصر کی بیوی نے برملا جناب یوسف کو پاک دامن قرار دیا، جس کے بعد جناب یوسف جیل سے باہر آنے پر آمادہ ہو گئے۔ جناب یوسف کا باقی واقعہ 13ویں پارے میں بیان ہوا ہے، لہذا 13ویں پارے کے درس میں ہم بقیہ واقعہ اور اس واقعے سے حاصل ہونے والی عبرت کی باتیں سنیں گے اور دیگر آیات کے مفہوم کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس میں بیان کردہ واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔